أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين، الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حاجی علی اکبر بھائی رضا حسین مرچن، مرحوم رضا حسین بھائی محمد علی ویرجی، مرحومہ امینہ مرچن اور ملا فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم حاجی رجب علی قاسم علی پاریک، مرحومہ جینا بائی بنت پریم جی، مرحوم ابراہیم بھائی میر جی، مرحوم اکبر علی حسین علی اور تمام مومنین و مومنات کے ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں.
ایک اور صلوات پڑھ کے آپ حضرات بلند آواز سے ہدیہ کریں۔ سورہ حج کی 32ویں آیت کریمہ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، اور جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کا حصہ ہے۔ شاعر الہی کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو۔ شعیرہ کی جمع شعائر، عربی میں شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو۔ اس کی جمع شعائر، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی علامتیں۔ نشانیوں کا مطلب یہ ہوا، شاعر کا مطلب یہ ہوا کہ جو نشانی یاد خدا دلائے، جو اللہ کی طرف متوجہ کرے، وہ شاعر اللہ ہے، اسے شاعر الہی کہتے ہیں۔ شعیرہ اس کا عربی کا جو مادہ ہے، میں نے چونکہ ابھی تک اس کا معنی نہیں بتایا تھا اس لیے آج معنی بتاتا چلوں۔ شعیرہ بتایا علامت کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے مادہ شعر۔ شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں۔ لغت میں ڈکشنری میں جو عربی کا اس مادے کا معنی ذکر کیا ہے، اصل میں وہ ہے شعر، اسی سے نکلا ہے یہ، اس سے ہوا شعیرہ، اس کی جمع ہوئی شعائر۔ بال کہتے ہیں، اور بال کی حقیقت کیا ہوتی ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دے تو بات واضح ہو جائے گی۔ بال ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اس کے دو سرے ہوتے ہیں، دو سرا، ایک حصہ باہر نکلا ہوتا ہے اور ایک حصہ جسم کے اندر پیوست ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ بال۔ ایک دکھائی دیتا ہے اور ایک حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ ظاہر میں جو دکھائی دیتا ہے یہ ظاہر بتاتا ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ علامت ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، جو بال دکھائی دے رہا ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ تھوڑا سا حصہ اور اس کا دوسرا حصہ بدن میں لگا ہوا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں یہ دو علامتیں باطن و ظاہر کی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یہاں الحمدللہ سب سیاہ لباس پہن کے آئے ہیں، یہ سیاہ لباس کس کی علامت ہے؟ ایک انسان، ایک بندہ سیاہ لباس پہن کے آیا، پوچھا کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا گھر میں بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ
کہ گھر میں کسی بزرگ کے انتقال کی بنا پر جو غم اور رنج دل میں پیدا ہوا تھا اسے سیاہ لباس کی شکل میں ظاہر کیا ہے. کہ شعر کی حقیقت یہی بتائی کہ ایک حصہ دکھائی دے گا دوسرا حصہ دکھائی نہیں دے گا. لباس سے سیاہ اس لیے پہنتے ہیں کہ دل میں غم ہے، اس غم کا اظہار سیاہ لباس کے ذریعے ہو رہا ہے اور وہ غم دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس سیاہ لباس کی جو یہ علامت و پہچان ہے، اس کا ایک حصہ بدن کے اندر ہے جو قلب میں ہے، اور لباس کی شکل میں اسے ظاہر کیا. تو پتہ چلا شاعر اللہ کہ جو شعیرہ کی جمع ہے، جس کی حقیقت ہے ایک حصے کا ظاہر ہونا دوسرے حصے کا باطن میں ہونا. یہ دنیا نہیں جانتی، نہیں پہچانتی کہ ہم سیاہ لباس محرم میں کیوں پہنتے ہیں. یہ چونکہ نہیں جانتے، اس لیے نہیں جانتے کہ غم حسین میں جو رنج ہمارے دل میں پایا جاتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم اسے سیاہ لباس کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ شاعر الہی ہے. اب جس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہے وہ سیاہ لباس کی تعظیم کرتا ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے وہ اس کا احترام نہیں کرتا ہے. مسئلہ تقوی کا ہے. اگر تقوی ہے تو چاہے ظاہر ہو یا نہ ہو، باطن دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، چونکہ احترام تقوی کی نشانی بتائی گئی ہے، تو جب انسان کو دکھائی نہ دے مگر دل میں اگر تقوی پایا جا رہا ہوگا تو اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ شاعر الہی کا احترام کر کے اپنی شرافت کا اظہار کرے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اسے کہتے ہیں شعائر. اب اس کے بعد کہا گیا کہ جو احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، یہ اس کے دل کے تقوی کا حصہ ہوگا. شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے اس کا بھی تعارف کرایا ہے. اس آیت میں سورہ حج کی 32ویں آیت میں تو یہ کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر یعنی نشانی خدا کا جو احترام تعظیم کرے گا یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت اور نشانی ہوگی. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یعنی 158 میں ارشاد ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ شاعر الہی میں سے ہے. فمن حج او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ بجا لائے تو اس کے لیے ہے کہ فلا جناح علیہ، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یعنی یہ دونوں طواف کریں خانہ کعبہ کا اور ادھر صفا و مروہ کی سعی کریں. میں وضاحت کروں گا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، مگر شاعر الہی کے عنوان سے یہ پہچنوایا گیا کہ صفا و مروہ یہ دو پہاڑی ہیں من شاعر اللہ، اللہ کی علامتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نشانی سے صفا و مروہ ہے؟ جو لوگ عربی داں ہیں، عربی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ من کا کلمہ، من کا جو یہ لفظ حرف ہے،
من بعض اور کچھ کے معنی میں آتا ہے. من کچھ کے معنی میں، بعض چند کے معنی میں آتا ہے. جب یہ کہا گیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہے، تو من نے بتایا کہ سب کچھ نشانی یہی دو نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نشانیاں بہت سی ہیں. ان نشانیوں میں سے صفا و مروہ بھی ہے. لہذا اللہ کی جو چیزیں یاد دلاتی ہیں وہ صرف انہی میں مخصوص نہیں ہے. اور صفا مروہ کی کیا حقیقت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سمی الصفا صفا، صفا کا نام رکھا ہے اس لیے کہ جناب آدم صفی اللہ کا اس پہاڑی کے اوپر ہبوط نزول ہوا تھا. اس ایک پہاڑی پر نزول ہوا، اس بنا پر اس کا نام صفا رکھا. مروہ کیوں؟ امام نے فرمایا سمی المروہ لأن المرأة، یعنی جناب حوا، مرأہ کہتے ہیں عورت کو، ان کا نزول ہوا ہے مروہ کے اوپر، اس لیے اسے صفا کہتے ہیں اور اس لیے اسے مروہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ بعد میں جناب ہاجرہ اپنے بیٹے کو جب وہاں زمین پر لٹا کر کے گئیں اکیلے تنہا، چند دن کے لیے پانی جناب ابراہیم نے چھوڑا تھا اور روٹی تھی، کچھ غذا تھی، جب ختم ہو گیا تو اب بچے کی فکر ہوئی، چلی وہاں سے پہاڑی پر آئیں، بلندی پر، صفا کے دور سے دکھائی دیا، ایسا لگا کہ ادھر چشمہ بہہ رہا ہے، پانی ہے، مگر جب قریب گئی وہاں دیکھا تو یہ پانی نہیں ہے، ریت ہے، کیونکہ دور سے ریت پانی کی شکل میں نظر آتا ہے. پھر وہاں جب گئی تو دوسری طرف صفا کی طرف دکھائی دیا تو وہاں پانی ہے. اس طرح سے جناب ہاجرہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا صحیح کرنے لگی اور دیکھتی جاتی تھی اس طرف. آپ لوگ جو مشرف ہوئے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں ہوئے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے چاہا کہ اس یاد کو مسلمانوں کے حج میں شامل کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نبی کی بیوی کا خالصانہ عمل تھا. اللہ کے لیے خدا نے چاہا کہ ہاجرہ کا یہ عمل حاجیوں کے عمل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. تو اسے اللہ نے شاعر الہی میں قرار دے دیا، جس کا احترام تقوی کی نشانی بتائی گئی. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، پروردگار عالم نے اسے شاعر الہی قرار دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ کا عمل اللہ کے لیے تھا اور اتنا خالص عمل تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. اب آپ اندازہ کریں، جب حاجی اس عمل کو انجام دیتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاعر الہی کسے کہتے ہیں؟ جس سے خدا کی یاد آئے، جو علامت الہی ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس کی تعظیم تقوی کی نشانی. جب حاجی جاتا ہے، سعی کرتا ہے صفا و مروہ پہ، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حاجی جب سعی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں سب سے پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ اس صفا سے مروہ سے سعی کرنے سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہاجرہ کا صفا سے دوڑنا، مروہ کی طرف جانا،
مروہ سے دوڑنا، صفا کی طرف آنا. یہی تو ہے کہ ہاجرہ دوڑی تھی. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمل تو وہ ہے کہ جس سے سب سے پہلی بار جو یاد آتا ہے وہ ہاجرہ کا عمل یاد آتا ہے، مگر اللہ نے اسے عبادت کی نشانی قرار دیا ہے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب غیر خدا والی چیزوں کو خدا کے لیے شامل کیا جاتا ہے تو اسے تم شرک کہتے ہو، اسے اللہ کی ذات میں شریک قرار دینا کہتے ہو. صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے سے تو ہاجرہ کی یاد آتی ہے، خدا کی یاد تھوڑی آتی ہے. اور جو خدا کی یاد نہ دلائے وہ شرک ہو جائے گا. پتہ چلا نہیں جناب ہاجرہ کا اتنا خالص عمل تھا کہ ان کی یاد آنے کے باوجود اللہ کی یاد مانی جاتی ہے. تو عزیزو، اگر ایک نبی کی بیوی اپنے بیٹے کی تلاش آب میں اتنی محنت کرے کہ اللہ اس محنت کو ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے عمل میں قرار دے دے، تو جس حسین نے اپنے بیٹے اصغر کے لیے بلندی پر جا کے نہ صرف یہ کہ پانی مانگا ہو بلکہ پانی نہ ملنے پر اصغر کو قربان کر دیا ہو، تو اگر وہ نشانی شاعر الہی بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ جس منزل پر یاد دلانے کی بات ہے وہ یہ کہ جناب ہاجرہ کا سارا عمل اور ساری محنت کس لیے تھی؟ پانی کی تلاش کے لیے تھی. اور جناب ہاجرہ تلاش آب میں بے بس تھی. اگر ان کے بس میں ہوتا تو پانی پہلے ہی صحیح میں تلاش کر کے لے کے آ جاتی. 7 مرتبہ آنا جانا بتاتا ہے کہ جناب ہاجرہ بے بس تھی، اختیار میں پانی نہیں تھا، مگر پھر بھی اللہ نے اس بے بس مخلوق کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے عمل میں قرار دے دیا. خدا کی قسم، کربلا میں حسین بے بس نہیں تھے. کربلا میں حسین بے بس نہیں تھے. اللہ کی قسم، اگر حسین زمین کو کیا آسمان کو کیا اگر سورج کو حکم دیتے تو سورج سے پانی ابلتا. اس لیے کہ حسین امام وقت تھے، ان کے اختیار میں قوت تھی، طاقت تھی جسے اللہ نے دیا تھا، مگر منشأ الہی کے پابند ہوتے ہوئے، پانی اختیار میں رکھتے ہوئے بھی آپ نے منزل امتحان میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو میری قربانی ہاجرہ کی قربانی سے عظیم ہے، اسی لیے ذبح عظیم قرار دیا گیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد والے. آپ اگر یہ نشانیاں اور یہ ان علامتوں کا احترام آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اسی علامت سے ملتی جلتی علامتوں کا احترام ہم کریں تو وہ بدعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صحیح کرنے گئے ہیں پہلے، اب تو یہاں بڑی آسانی ہو گئی ہے، پہلے یہ پہاڑی تھی، واقعاً پہاڑی تھی جس کے اوپر حاجیوں کو چڑھنا ہوتا تھا، پھر وہاں سے صحیح کے لیے جاتا تھا، پھر بعد میں سیڑھیاں بنا دی گئی تھیں، اور اب تو بالکل برابر کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد اور کیا ہوگا نہیں معلوم ہے.
اچھا یہ اگر شاعر الہی میں اور اگر یہ سنت الہی میں اگر یہ اسلام کے دستور میں تبدیلیاں کریں تو انہیں بدعت نظر نہیں آتی ہے. یہ ساری بدعت ہی تو ہے کہ جس میں تبدیلی پیدا کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ طواف کا جو حکم دیا گیا ہے، ہم جو احترام کرتے ہیں، ہم جو تعظیم کرتے ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے واقعی شاعر الہی قرار دیا ہے. مسلمان آج پوری دنیا میں مسلمان جو کام کر رہا ہے قربانی کے عنوان سے، یہ کس کی یاد ہے؟ جناب اسماعیل کی یاد ہے نا. جناب اسماعیل کی یاد میں آج دنیا کا مسلمان قربانی کرتا ہے. مگر کیا یہ وہی بکرا ہے جو بکرا وہاں آیا تھا؟ وہ تو بکرا نہیں ہے نا، وہ تو دمبا تھا جو جنت سے آیا تھا اور جناب ابراہیم کے ہاتھوں ذبح ہوا تھا، اور اسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے لیے واجب بنا دیا، غیر حاجیوں کے لیے مستحب بنا دیا. اور دنیا کا مسلمان ہر سال نہ جانے کتنے بکروں کی قربانی کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بکرا نہیں ہے، یہ جو دوسرے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس دمبے کی شبیہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا شبیہ ہی تو ہے؟ کہا نہیں، چونکہ نبی زادے کے لیے جنت سے ایک دمبا آیا تھا، لہذا ہم اس دمبے کی یاد مناتے ہیں شبیہ بنا کے. تو عزیزو، ہم اسی لیے کہتے ہیں تم اس دمبے کی شبیہ بنا کے نبی زادے کے بچ جانے کا احترام میں قربانی کرتے ہو. ہم ذوالجنا نکالتے ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے لال کا سہارا بنا تھا. عزیزو، ہم عزادار وفادار ہوتے ہیں، جو آل رسول کے کام جانور آتا ہے ہم اسے بھی یاد کرتے ہیں کہ تم نے اسے یہی تو کیا. محمد والے ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے مل جل کر کے. اللہم صلی علی محمد. اعتراض ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے. آج یہ ہمارے ہاں بچوں کے ذہنوں میں بھی، نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، اور کبھی بزرگوں سے کبھی بات ہوتی تو وہ بھی یہ بات رکھتے ہیں ذہن میں، مولانا صاحب حالات بہت خراب ہیں، بچوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوالات آتے ہیں، ان کا جواب ہونا چاہیے نیٹ کے اوپر. اور جب جاتا ہے سرچ کرتا ہے تو وہاں بھی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. ابھی بچے پوچھتے ہیں، نوجوان کہتا ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، ہم مانتے ہیں. دیکھ کیسے وارد ہوتا ہے. غور کریں عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں کہ میری آواز بھی جہاں جہاں تک جا رہی ہے، اس کے بعد جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں غور سے سنیں، اس لیے کہ میں قرآن کریم سے شاہد اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہماری مجلسوں کو قرآن کی آیات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہی سے آراستہ ہونا چاہیے. تو کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں کہ یزید لعنت اللہ ہے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. آپ لوگ بھی بھیجیے. ہم مانتے ہیں کہ وہ برا انسان تھا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اچھے انسان تھے، اور ان پر درود و سلام ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اتنا زمانہ گزر گیا، اور 1400 سال کے بعد آج رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اس واقعے کی یاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید برا انسان، امام حسین علیہ السلام اچھے انسان تھے.
مانتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ہر سال کربلا کے واقعے کی یاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا سب کچھ انجام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو گیا، مان لیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہو گیا اور مان لیا تو یہ بات تو سب سے پہلے پروردگار عالم کو کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بہرحال آپ سے زیادہ سمجھدار خدا ہے، بہرحال خدا آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کرے، نہیں کیا، وہیں طے ہو گیا تھا کہ آدم اچھے انسان ہے، شیطان برا انسان ہے، اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والی قرآن میں کیوں کر دیا کہ جب تک قرآن رہے گا شیطان پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی، آدم کی تعریف کی جاتی رہے گی۔ پتہ چلا اس لیے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنا راستہ صحیح کر لیں، اگر غلط راستے پر جا رہے ہیں تو صحیح راستے پر آ جائیں، اور اگر صحیح ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اب میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں، اب قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ہم کیوں کرتے ہیں اور ہم کیوں ہر سال عزاداری کی شکل میں یاد حسین مناتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ ہود 120 نمبر آیت 120 سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبر کے لیے، بہت توجہ سے سنیں، بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں اس موقع پر۔ اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے پیغمبر آپ کو معلوم ہے کہ میں انبیاء کے واقعات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے نبیوں کی داستان آپ کے لیے بیان کرتے ہیں؟ تو یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کے باتوں کو آپ کے لیے میں بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ 4 وجہ ہے، 4 وجہ، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، پہلی وجہ یہ ہے اے پیغمبر انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اے پیغمبر آپ کے دل کو محکم مضبوط بنا سکیں۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو محکم اور مضبوط بنا سکیں، پائیدار بنا سکیں، ثبات قلب عطا کر سکیں، تاکہ جب آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات ہوں گے تو پھر آپ کو بھی سختیوں کے مرحلے میں حوصلہ ملے گا۔ جب آپ موسیٰ کی داستان سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے موسیٰ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور وہ لشکر اپنے ہاتھوں میں تلوار و بھالے لیے ہوئے تھا، آگے دریا نظر آیا، پیچھے فرعون کا لشکر نظر آ رہا ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ آواز دی گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اے پیغمبر اگر آپ موسیٰ کے داستان کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا کہ جو خدا موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا سکتا ہے، تو اے پیغمبر اگر آپ ہجرت کر کے غار میں جائیں گے تو دروازے پر مکڑیوں کا جالا بنا کے اللہ آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اے پیغمبر
پیغمبر اگر یہ واقعات آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کو طاقت ملے گی۔ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، آپ نے 23 سال کی ہے، وہی زحمتیں اٹھائی، مگر جب یہ واقعات آپ کے سامنے ہوں گے اے پیغمبر تو آپ کو حوصلہ ملے گا۔ اے عزیزوں اور دوستو، گویا خدا یہ کہنا چاہتا ہے یہ واقعات میں نے آپ کے لیے بیان کیا کہ جب کبھی آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان آئے، آپ کو اذیتیں دے، آپ کو پریشان کرے، آپ پر الزام لگائے، تو دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء نے قوموں کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کیا ہے۔ اے عزیزوں اور دوستو، میں آیت کے اسی فقرے سے دلیل بنا کے میں کہنا چاہتا ہوں، ہر سال عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر زمانے کا ابو لہب، اگر ابو سفیان کی اولاد اگر ہماری عزاداری پر اعتراض کرے تو جس طرح سے پیغمبر ان واقعات سے اپنے دل کو مستحکم کرتے ہیں، ہم بھی یاد امام حسین سے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ یہ واقعات اس لیے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے باپ، بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک بات، ما نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کے دل کو ان واقعات کے ذریعے سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں، مضبوط رہے۔ تو ہم بھی واقعات کربلا سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ احساس ہمیشہ ہمارے لیے باقی رہے۔ جب ان کے واقعات، کربلا والوں کے واقعات سامنے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 72,000 کے مقابلے میں بھوکے پیاسے ڈٹے رہے۔ جب اللہ ان 72 کو ایسی زندگی دے سکتا ہے کہ 72 کا تذکرہ آج پوری کائنات میں ہو رہا ہے، ہزاروں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ بھی ہمیں وہ زندگی دے گا جو کربلا والوں کی زندگی ہے۔ اس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے کیا؟ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ۔ یہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان باتوں کے ذریعے سے آپ کو حق پہنچا دیا جائے، آپ کو حق بات پہنچا دی جائے۔ تو یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس میں حق کا ذکر ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ حقیقت کا تذکرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تیسرا فقرہ وَمَوْعِظَةٌ، ان واقعات میں، انبیاء کے واقعات میں موعظتun، واعظ ہے، عبرت ہے، نصیحتیں ہیں۔ تو انبیاء کے واقعات سے نصیحتیں ہم کربلا کے واقعات اس لیے بیان کرتے تاکہ ہمیں نصیحت مل سکے، ہم کو عبرت مل جائے کہ کس طرح سے بھوکے پیاسے 72 کی فوج نے بڑی فوج کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کر گئے، اللہ نے ان کی مدد کی، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، آخر فقرہ آیت کا، وذکریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے اس میں تذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اب میں کہوں اللہ نے ان تمام واقعات کے لیے صاحبان ایمان کے لیے
تذکر کی بات کہی ہے. اب اگر کوئی ایمان کی منزل ہی میں نہ ہو تو اس کے لیے یاد دہانی کیسے ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. حسینیت کوئی افسانہ نہیں ہے، حسینیت ایک حقیقت ہے جس کا تعلق طہارت سے ہے. یزیدیت ایک خباثت ہے جس کا تعلق شجرہ ملعونہ سے ہے. ان میں کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ذکر کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. پھر یہ ذکر ہمارے لیے ہے، آسان سی بات ہے. ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہم کو پسند ہے. آپ کو جو ذکر پسند ہے وہ آپ کر لیجئے. ہمیں یہ بھاتا ہے، آپ کو اور کوئی بھاتا وہ کر لیجئے. تو ہمارے مقدر میں ذکر آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عزادار بنایا ہے. خدا کا شکر اس نے امام حسین پر رونے والا بنایا ہے. یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کا اہتمام معصومین علیہ السلام کرتے تھے. اسی طریقے سے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا یہاں، بلکہ پردے ڈال دیے جاتے تھے، خواتین کو ایک طرف رکھا جاتا تھا اور ایک شاعر کو یا ایک خطیب کو بٹھایا جاتا تھا. اور وہ جب مجلس امام حسین پڑھتا تھا تو چیخ مار کے امام روتے تھے. اور کئی مجلسیں ہوتی تھی تو ان مجلسوں میں شرکت کرتے تھے. یہ مراسم اور یہ سنت، یہ سیرت معصومین کی رہی ہے. چاہنے والا آ کے بیٹھا، فضل کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا محرم کا چاند نظر آیا ہے اور آپ کے چاہنے والے کے ہاں مجلس حسین تھی تو میں وہاں گیا تھا. آپ کے فضائل و مناقب اور مصائب بیان ہو رہے تھے، میں اس مجلس میں گیا تھا. کہا اچھا. امام نے دعا دی، نور اللہ قلبک، خدا تمہارے دل کو نورانی بنا دے. عزاداروں کے لیے امام کی دعا، خدا تمہارے قلب کو نورانی بنا دے، وشرح صدر کا، تمہارے سینے کو کشادہ کر دے. تم بہت عظیم مجلس سے آ رہے ہو. اس کے بعد کہا کہ اے فضل تم گئے تھے وہاں تو دیکھا تو تم نے وہاں باہر جب نکلے دروازے کے باہر تو کیا تم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں وہاں؟ کہا مولا ہاں دیکھا تو کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو نے پہچانا نہیں کون تھا؟ کہا نہیں مولا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، میں نہیں پہچان سکا کون تھا. کہ اے فضل وہ کوئی اور نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا تھا دروازے کے باہر. چھٹے امام فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا. کہ مولا آپ آئے تھے مجلس میں، آپ مجلس میں آئے تھے تو آپ اندر کیوں نہیں؟ آپ کو صدر مجلس میں بٹھاتے، آپ صاحب عزا تھے، آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہاں میں آنا چاہتا تھا مگر میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہے، سیدہ تشریف لائی ہے، امیر المومنین آئے ہیں. ارے جس مجلس میں رسول اللہ آئے میں وہیں بیٹھ گیا. عزاداروں ائمہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو خلوص دل کے ساتھ فرش عزا پہ آئیے، اس لیے کہ یہاں رسول اللہ آتے ہیں، حسین کی نظر ہوتی ہے. ہاں ارباب عزا ربط مصائب دے دیا، بس چند منٹ کی مجلس اور اس کے بعد تمام کر رہا ہوں. محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی ہے، دوسری تاریخ کی شب آ گئی ہے. عزاداروں فضائل جتنے بھی ہوں مگر دیکھیں مصائب میں کمی نہ ہونے پائے، رونے میں کمی نہ کیجئے گا. ان خاص طور سے ان 10 دنوں میں خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ عزادار سعادت مند ہے کہ جس کے آنکھوں سے زیادہ آنسو بہ جائے. وہ خوش نصیب ہے. تمنائے زہرا ہے، آپ تمنائے زہرا ہیں.
آپ آرزوئے سیدہ ہیں عزادارو۔ 2 محرم کی تاریخ آئی، حسین کربلا سے نزدیک ہوئے، گھوڑا رک گیا۔ جیسے گھوڑا رکا تو ایک مرتبہ آپ نے گھوڑا بدلا، زلجنا بدلا، مگر گھوڑا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام تو سمجھ گئے تھے، مگر ایک مرتبہ پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے سے پوچھا کہ اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا ہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ مگر حسین پوچھتے جاتے ہیں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے زمانے کو کہ دیکھو میں جس سرزمین پر آنے والا ہوں میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، میں بھولے سے نہیں آیا ہوں۔ اس کے بعد کہا ہے کوئی جو اس کا کوئی اور نام بتائے؟ کہا ہاں آقا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مگر آقا کا انتظار تو کسی اور نام پہ تھا۔ وہ پوچھا اور بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں ایک بزرگ نے بتایا اسے کربن و بلا کہتے ہیں۔ بس حسین نے ایک مرتبہ سواری سے اتر کے آواز دی، اے چاہنے والو ہاں ہونا محتر حالنا حاضہی کربن و بلا۔ ہاں یہی زمین کربلا ہے، ہاں یہی ہماری منزل ہوگی۔ عزادارو حسین نے روک لیا قافلے کو اور اس کے بعد آواز دی، ہاں ہونا محتر حالنا، ہاں ہونا مناخر کعبنا، یہی منزل ہوگی، یہی سواری اترے گی۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا ہاں ہونا تذبح عیالنا، یہی وہ سرزمین ہے یہاں بیٹے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا۔ تذبح عیالنا، اور اس کے بعد ایک دوسرا جملہ فرمایا ہاں ہونا تذبح عیالنا، ہاں یہی وہ منزل ہے جہاں سیدانیوں کو اسیر بنایا جائے گا۔ حسین یہ بتانا چاہتے میری نگاہ میں ہر مصائب ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا یہیں پر سواری روک دی جائے۔ ایک مرتبہ عزیزو ایک مرتبہ آگے بڑھی جناب شہزادی زینب نے ایک مرتبہ اپنے مشت میں جو ایک زمین کربلا سے خاک اٹھانے کے بعد سونگھی تو ایک مرتبہ پھینک دیا اور آئی بھائی کی خدمت میں، اے بھیا ارے کیا ارادہ ہے آپ کا اسی سرزمین پہ رہنے کا ارادہ؟ کیا ہوا؟ کہا اے بھیا ارے اس زمین کی مٹی سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، اے زینب یہی ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اے عزادارو بس اس کے بعد حسین نے زمین کے مالکوں کو بلایا، زمین کربلا خریدی ہے حسین نے اور بتا دیا کہ دیکھو زمانے والوں میری قبر بنے گی میری زمین پر بنے گی، اور اس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں زمین کربلا میری ملکیت ہے، اور اگر کوئی کسی کی زمین پہ جا کے جنگ کرتا ہے تو زمین والا مظلوم مانا جاتا ہے اور جو حملہ ور ہوتا ہے وہ ظالم کہا جاتا ہے۔ حسین نے درہم دے کر کے زمین خریدی اور اس کے بعد انہی کو ہبہ کر دی، لے جاؤ تمہیں کو میں نے دے دیا، مگر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو ہماری شہادت کے بعد دیکھو ہم میں سے کوئی نہ ہوگا، مگر دیکھو جب تک ہمارے رشتہ دار ہمارے لوگ ہماری لاشوں کو دفن نہ کر لے اس وقت لاشوں کی حفاظت کرتے رہنا، اس وقت تک۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا عزیزو، بس مجلس اسی پر تمام کر دے رہا ہوں۔ دوسرا جملہ فرمایا دیکھو میں یہاں آیا ہوں، میں قتل کر دیا جاؤں گا، میری قبر بنے گی، مگر میں اکیلا نہیں رہوں گا، میرے چاہنے والے دور دور سے آئیں گے، میرے چاہنے والے زیارت کے لیے دور دور سے آئیں گے، دیکھو ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ کرنا۔
اے مولا ارے ان چاہنے والوں کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شاید فرمائے مجھے بھی مہمان بنایا گیا تھا، اگر کوفے والوں نے میری مہمانی نہیں کی، میرے چاہنے والے میرے یہاں آئے، اے مولا 2 محرم کو یاد کیا تھا، یہ چاہنے والے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں، جو گریہ کر رہے ہیں، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ کربلا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام جہاں بھی ان کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما، علماء اعلام آیات اعظام کی حفاظت فرما، نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما، دنیا میں آخرت میں شفاعت امام حسین سے سرفراز فرما، بحق محمد والہ الطاہرین۔